شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے انخلا پر فوری کارروائی کرے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی تعلیم کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کئی پروگرامز کی منصوبہ بندی کی ہے۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان میں 3 روسیوں سمیت 7 کو پہماؤں کو کامیابی سے ریسکیو کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے دفتر کی حالیہ رپورٹ کا نوٹس لیں، جس میں غزہ میں فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی اور بچوں کی غذائی قلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ مظلوم فلسطینیوں کی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں نسل کشی کا نیا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں ایک دن بھی ایسا نہیں جب بے گناہ فلسطینیوں کا خون نہ بہایا گیا ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف اگست کے مہینے میں 2.5 لاکھ فلسطینیوں کی ان کے گھروں سے جبری بے دخلی عالمی اداروں، عالمی ضمیر اور بین الاقوامی قانون کے لیے ایک چیلنج ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے اور مختلف شعبوں میں مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین مصر کے 5 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آگاہی کے فروغ میں خواتین کا کردار کے موضوع پر اسلامی امور کی سپریم کونسل کی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو کل شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر مسلم ممالک کے درمیان آگاہی کے فروغ اور ہم آہنگی بڑھانے میں خواتین کے اہم کردار پر بحث کے لیے بین الاقوامی رہنماؤں اور علماء کرام سے ملاقاتیں کریں گے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ایکسپو سینٹر لاہور میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وزیر پیداوار نے کہا کہ یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اس کی تنظیم نو کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھانے اور پاکستان کو خوراک میں خود کفیل ملک بنانے کے لیے زرعی شعبے کا فروغ نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا $30 ارب کا موجودہ برآمدی حجم بہت کم ہے۔ رانا تنویر نے ایکسپو میں 100 چینی کمپنیوں کی شمولیت اور ان کی طرف سے مصنوعات متعارف کرانے کی تعریف کی۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت نے عالمی منڈی کی ضروریات پورا کرنے کی غرض سے نوجوانوں کو جدید تعلیم اور مہارت پر مبنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے متعدد پروگراموں کی منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کراچی کے نوجوانوں کی سہولت کے لیے مزید جامعات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے ذریعے سماجی و اقتصادی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان میں 7 کوہ پیماؤں کو کامیابی سے ریسکیو کر لیا ہے۔ ان میں 3 روسی اور 4 پاکستانی کوہ پیما شامل تھے، جنہیں 20,100 فٹ کی بلندی سے بچایا گیا۔ یہ کوہ پیما انتہائی بلندی پر بیمار ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ پاک فوج نے بچاؤ کی درخواست پر فوری کارروائی کی اور فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 69 فلسطینی شہید اور 212 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں 40,300 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔
راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔